السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہو گئے. اسٹوڈنٹ اگین ہم ایک نئے انرجی اور ایک نیا ڈیٹیل ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں. اسٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم نے کلاس ایویز کے بارے میں یعنی برڈز کے بارے میں کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ وہ جس کا وہ جنرل کریکٹرسٹک تھے، ہم نے اس کو کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس کو کر لیا ہے. تو آج ہم ٹائپس آف برڈس کی طرف آتے ہیں کہ برڈس کی ہمارے پاس کتنے قسمیں ہیں، ہمارے پاس پرندوں کے کتنی قسمیں ہیں. تو ہمارے بک میں فرسٹ ایئر بایولوجی کی بک میں آپ لوگوں کی کورس میں پرندوں کی 2 قسمیں ہیں. تو کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کلاس کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کا کوئی کنسیپٹ آدھا نہ رہ جائے. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے نئے انفارمیشن آپ لوگوں تک مل جائے. تو کلاس کو شروع کرتے ہیں. کلاس ایویز کی ٹائپ کو ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں. ٹائپس آف برڈز یا ٹائپ آف ایویز. ایویز یا برڈز ایک ہی چیز ہے. تو برڈز آر کلاسیفائی انٹو 2 ٹائپس. برڈز کا ہمارے پاس ہمارے کورس میں 2 قسمیں ہیں. کون کون سی 2 قسمیں ہیں؟ ایک کو ہم فلائٹ لیس برڈ کہتے ہیں، وہ برڈ جو اڑ نہیں سکتے ہیں. ہوا میں، ایسی برڈز کو ہم فلائٹ لیس برڈ کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برڈز کے ہمارے پاس 2 قسم ہیں. ایک کو ہم فلائٹ لیس برڈ کہتے ہیں اور دوسری کو ہم فلائنگ برڈز کہتے ہیں. تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو ڈائیگرام بھی تھوڑا بہت ڈرا کرنے کی کوشش کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں فلائٹ لیس برڈ کی طرف. تو یہ فلائٹ لیس ہے، یہ اڑ نہیں سکتے، یہ وہ پرندے ہیں جو اڑ نہیں سکتے. تو ڈیفینیشن کو دیکھیں، دوز برڈز وہ پرندے which do not fly جو وہ اڑ نہیں سکتے ہیں in the air ہوا میں اڑ نہیں سکتے ہیں. وہ پرندے جو ہوا میں اڑ نہیں سکتے ہیں، ایسی پرندوں کو ہم اس کال فلائٹ لیس برڈ کہتے ہیں. وہ پرندے جو ہمارے پاس اڑ نہیں سکتے ہیں، ایسی پرندوں کو ہم فلائٹ لیس برڈ کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں، these birds are also called running birds. اس پرندوں کو ہم فلائٹ لیس برڈز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فلائٹ سے لیس ہے، فلائٹ نہیں کر سکتے. اور ایسی برڈز کو ہم رننگ برڈز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف اور صرف پاؤں سے جا سکتے ہیں، رننگ کر سکتے ہیں، واکنگ کر سکتے ہیں، لیکن فلائنگ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی برڈز کو ہم رننگ برڈز بھی کہتے ہیں. ہم نے تو کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہ کیا تھا کہ برڈز ہمارے پاس زیادہ تر برڈز ایسے ہیں جو فلائنگ کر سکتے ہیں. تو اس میں ایسا کیا وجہ ہے کہ یہ فلائٹ نہیں کر سکتے، یہ فلائٹ لیس برڈز ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، دیز برڈز آر رننگ. یہ ہمارے پاس جاتے ہیں، مطلب پاؤں پہ جاتے ہیں، زمین پر رننگ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. رننگ انسٹیڈ آف فلائنگ. یہ فلائنگ کی بجائے زمین پر دوڑتے ہیں. جیسے کہ ہمارے گھروں میں مرغی ہوتی ہے، وہ تو فلائٹ نہیں کر سکتے، آپ نے دیکھے ہوگے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے پاس فلائٹ لیس برڈز ہے، وہ رننگ برڈز ہے. تو دیکھیں یہ کیوں نہیں کر سکتے، ہوا میں یہ اڑ کیوں نہیں سکتے ہیں؟ دیئر بون آر ناٹ ہولو. اس سے پہلے برڈز کی کلاس میں ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات ثابت کیا تھا کہ ہمارے پاس برڈز کی جو بون ہے وہ ہولو ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، لائٹ بون ہے. اور وہ لائٹ بون اسٹرانگ بون ہے، ویک نہیں ہے، لیکن یہ ہلکی بون ہے. تو فلائٹ کے دوران ان پرندوں کا جو ہڈیوں کا وزن ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اسی کم وزن کی وجہ سے یہ ایزیلی فلائٹ کر سکتے ہیں. تو اس برڈ میں ہم نے یہ کریکٹر پڑھا تھا کہ اس کا جو بون ہوتا ہے، اس کی جو ہڈیاں ہوتے ہیں وہ ہولو ہوتے ہیں.
ہولو مین کے اندر سے خالی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر دیکھیں تو دیئر بون آر ناٹ ہولو. یہاں پر اس کی جو ہڈیاں ہوتے ہیں وہ ہولو نہیں ہوتے, اندر سے خالی نہیں ہوتے ہیں. اس کو ہم نے ایک اور نام سے یاد کیا تھا کہ دا بون وچ آر ہولو, کہ وہ ہڈیاں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں, سچ بون از کال نیومیٹک بون. اس کو ہم نیومیٹک بون کہتے تھے. برڈز کی کریکٹر میں ہم نے یہ کیا ہے کہ نیومیٹک بون وہ بون ہوتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو فلائٹ لیس برڈز ہیں یہ ایکسیپشن کیس ہیں, اس میں نیومیٹک بون نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھے دیئر بون آر ناٹ ہولو, یہ اندر سے خالی نہیں ہوتے ہیں. اینڈ سٹرنم از ناٹ کیلڈ. یہ بات بھی ہم نے برڈز کی کریکٹر میں کیا تھا کہ ہمارے پاس برڈز کے فلائنگ جو برڈز تھے ان کا جو یہ سٹرنم تھا یہ براڈ تھا, لیکن یہ سٹرنم کے ساتھ کچھ مسل اٹیچ ہوتے ہیں ادھر سائڈ سے بھی ادھر سائڈ سے بھی. یہ سٹرنم کو ایسے بنا دیتے ہیں, ایسے, اس جگہ کو ہم سٹرنم کہتے ہیں. تو یہ جب فلائٹ کرتے ہیں تو اس جگہ کا سرفیس ایریا کم ہوتا ہے اور یہ اس پر اپوزٹ ہوا کا جو فورس ہوتا ہے وہ کم سے کم لگتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلائنگ جو برڈ ہے ان میں یہ سینہ ایسا آتا ہے, ایسا بالکل ایسا ہوتا ہے, آگے سے ایسا بالکل پتلا سا ہوتا ہے. تو آگے سے جو ہوا آتا ہے اس پر کم فورس لگتے ہیں تو وہ ایزیلی فلائنگ کر سکتے ہیں. تو اس جگہ کو ہم کیل کہتے ہیں. لیکن یہاں پر سٹرنم از ناٹ کیلڈ. سٹرنم کیلڈ نہیں ہوتا ہے, ہمارا جیسا سٹرنم ہوتا ہے. دیکھیں تو یہ جب جاتا ہے فلائنگ کرتا ہے تو اس پر زیادہ فورس لگتا ہے ہوا کا, اسی لیے یہ برڈ ہوا میں اڑ نہیں سکتے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہولو بون نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سٹرنم میں ہمارے پاس کیل نہیں ہے. کیلڈ سٹرنم از ناٹ کیلڈ, یہاں پر سٹرنم کیل نہیں ہے. ان دو وجہ سے یہ فلائٹ لیس برڈ ہے. اچھا دیکھتے ہیں دا ٹیل فیدر آر irregularly arranged. وہ برڈ جو فلائٹ لیس برڈز ہیں ان کی جو ٹیل میں فیدر ہوتے ہیں, جو اس کے یہاں پر دیکھیں اس کی جو ٹیل میں فیدر ہوتے ہیں وہ irregularly ہوتے ہیں, بغیر ترتیب کے ہوتے ہیں, اس میں کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتا ہے. تو یہ ٹیل بھی اس کو فلائنگ میں مدد نہیں دیتے ہیں. تو ان تینوں ریزن کی وجہ سے یہ برڈز ہمارے پاس فلائٹ لیس برڈز ہیں. کون کون سی تین ریزن ہیں؟ ایک تو ہمارے پاس ایک ریزن یہ ہے کہ اس کی بون ہولو نہیں ہے, سٹرنم از ناٹ کیلڈ, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی فیدر میں جو ٹیل ہے وہ ٹیل میں جو فیدر ہے وہ irregularly arranged ہے. اس کی ایگزامپل ہمارے پاس اوسٹرچ ہے جس کو ہم شتر مرغ کہتے ہیں, ایمو ہے, کیوی ہے, کیسویری ہے اور پنگوئن ہے. یہ ہمارے پاس وہ برڈ ہیں جو فلائٹ لیس برڈ ہیں, جو فلائنگ نہیں کر سکتے. یہاں پر دیکھیں میں نے شتر مرغ ڈرا کیا ہے, یہ ہمارے پاس یہ برڈ اڑ نہیں سکتا ہے, یہ فلائٹ لیس برڈ ہے. اور یہاں پر ہم نے ایمو کو بھی ڈرا کیا ہے, یہ ایمو برڈ ہے, یہ ایمو برڈ ہے. اور یہاں پر ہم نے کیوی کو بھی ڈرا کیا ہے, کیوی, یہ کیوی برڈ کا ڈائیگرام ہے, یاد رکھیں. تو کچھ پوائنٹ اس میں ریلیٹڈ ہیں. جو اوسٹرچ ہے, دیز آر دا لارجسٹ برڈ, یہ سب سے بڑا پرندہ ہوتا ہے اوسٹرچ. دیز آر فاسٹ رننگ برڈ, یہ سب سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. کتنا تیز؟ یہ تقریباً 1 گھنٹے میں 80 کلومیٹر پر ہاورز کے رفتار سے یہ جاتا ہے. تو یہ بہت تیز برڈ ہے. ہمارے پاس برڈز میں سب سے زیادہ بڑا جو ایگ ہوتا ہے وہ بھی اوسٹرچ کا ایگ ہوتا ہے. تو یہ اس میں کچھ انفارمیشن تھے. اور یہ بات بھی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں
کہ سیکنڈ لارجسٹ برڈ جو ہوتا ہے وہ ایمو ہوتا ہے. اور کیوی کے بارے میں ایکسیپشن میں نے یہ بتایا تھا کہ زیادہ تر برڈ جو ہے نا اس کا سینسیوری جو سسٹم ہے جس کا وہ اسمیل کا سسٹم ہوتا ہے, جس کا اسمیل کا جو آرگن ہوتا ہے وہ پورلی ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن یہ جو کیوی ہے اس میں سینس آف اسمیل کافی زیادہ مضبوط ہے. یہ اس چونچ کی اسمیل کی وجہ سے جاتا ہے اور وہ پوٹ کو یا پرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں سینس کے ذریعے. تو اس کا سینس کافی زیادہ ہے. یہ ہمارے پاس زیادہ تر نیوزی لینڈ میں ہوتا ہے یہ برڈ. سیکنڈ کلاس ہمارے پاس فلائنگ برڈ ہے. تو فلائنگ برڈ کون سے برڈ ہے؟ اس کے اپوزٹ ہے. وہ پرندے جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں ایسے پرندوں کو ہم فلائنگ برڈز کہتے ہیں. تو دیکھیں دوز برڈ وچ ہیو اسٹرانگ ونگز, جس کی ونگز بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, فار فلائٹ اڑنے کے لیے بہت مضبوط ہوتے ہیں, از کالڈ فلائنگ برڈز. ایسے پرندوں کو ہم فلائنگ برڈز کہتے ہیں کیونکہ یہ ایزیلی فلائٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. تو اس کی کریکٹرسٹک بالکل اس کی اپوزٹ ہوگی کیونکہ اس میں ہمارے پاس ہولو بون نہیں تھے, نیومیٹک بون نہیں تھے. یہاں پر نیومیٹک بون ہوگے. یہاں پر ہمارے پاس سٹرنم از ناٹ کیل, یہاں پر سٹرنم کیل ہوگا. یہاں پر ٹیل میں ارریگولرلی فیدر تھے, یہاں پر ٹیل میں ریگولر فیدر ہوگے. تو یہ تین کریکٹر ایسے ہیں جو اس کو اڑنے میں زیادہ مدد دیتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, دیئر بون از ہولو. اس کی بون جو ہے نا وہ ہولو ہوتے ہیں, خالی ہوتے ہیں, لائٹ ہوتے ہیں, ایزیلی فلائٹ کر سکتے ہیں. مطلب اس میں نیومیٹک بون موجود ہوتے ہیں. اینڈ سٹرنم از کیلڈ, اس میں سٹرنم ہمارے پاس کیلڈ ہوتا ہے, بالکل نیرو سا ہوتا ہے. آگے سے فریکشن فورس آف ایئر کا جو فرکشن ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, ایئر کا جو ریزسٹیو فورس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. تو یہ ایزیلی اس فورس کو کٹ سکتا ہے اور ایزیلی فلائنگ کر سکتے ہیں, آگے جا سکتا ہے. The tail feather is well developed. اس کے جو ٹیل میں پر ہوتے ہیں وہ ویل ڈیولپ ہوتے ہیں. اینڈ یوز فار اسٹیئرنگ دا برڈز ان ایئر ڈیورنگ فلائٹ. تو یہ اس کے ٹیل میں جو فیدر ہوتے ہیں وہ ریگولرلی ارینج ہوتے ہیں, وہ بالکل ویل ڈیولپ ارینج ہوتے ہیں. تو یہ فیدر مدد دیتے ہیں کس چیز میں؟ ایئر کو. جب یہ برڈ فلائٹ کرتا ہے تو یہ فر اس میں کافی زیادہ مدد دیتے ہیں فلائنگ کرنے میں, اڑنے میں اس کو کافی زیادہ مدد دیتے ہیں. فلائنگ برڈز کی ایگزامپل کون کون سی ہے؟ اس میں ہمارے پاس پیجن ہیں, سپیرو ہیں, پیرٹس ہیں, ایگل ہیں, آلوز ہیں, ETC. اس کے علاوہ اور بھی ہیں. میں نے آپ لوگوں کے لیے خوبصورت سا ایک سپیرو کا ڈائیگرام بنائے ہیں, ایک پیرٹ کا ڈائیگرام بنائے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ٹائپس آف برڈز تھے. تو میرا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹ آپ ہمارے پاس انرجائز رہے اینی وقت. میں آپ لوگوں کو اور اچھی ویڈیو مزید بناؤں گا کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایک ایشو آئے ہیں جس کو ہم اومیکرون کہتے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ایز اے ایجوکیشنسٹ کہ آپ لوگ تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو برائے مہربانی کر کے گھروں سے بالکل باہر نہ جائیں کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ نقصان دہ وائرس ہے, ایک بہت زیادہ نقصان دہ ریسپیریٹری وائرس ہے. تو برائے مہربانی کر کے پھر بھی اگر کوئی ضروری کام سے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے تو ماسک کا ضرور استعمال کرے, سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ویکسینیشن کروائے ضرور, اور اپنوں کو بھی بچائے اور اپنوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دے, قوم کی خدمت کرے, ملک کے ساتھ پیٹروٹ رہیں. کیونکہ آپ ایجوکیشنسٹ ہے, کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس نہ کر رہے کہ ویکسین ایسا ہے, ویکسین ایسا ہے. نہیں, ایسا کچھ بات نہیں ہے. ویکسین ہمارے لیے ہے, ہمارے امیون سسٹم کے لیے ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنوں کو بچائے. اگر کسی کو اومیکرون ہے
تو وہ اپنے بزرگوں کو بچائے، اپنے آپ کو کرنٹین کرے، بالکل ایک کمرے میں اپنے آپ کو ڈالے، کسی دوسروں سے نہ ملے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہوتا ہے، کیونکہ اپنے لیے جو بھی ہم اچھا ڈھونڈ لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی پازیٹیو سوچیں۔ تو اس امید پر میں آپ لوگوں سے اجازت مانگتا ہوں، والسلام۔